عطا فرما دیں۔ اس لیے سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لوگوں او مسلمانوں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس کا ورد کیا، اس کا ذکر کیا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اگر اچانک بھی موت آئی خود بخود زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو گیا، مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا میں محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں اللہ پاک ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو، ایمان کی تجدید کیا کرو۔ جھوٹ بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، زنا کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، شراب پینے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نماز قضا کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا روزانہ پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ اپنے پیسے کو روزانہ چیک کرتے ہو، بینک بیلنس کو چیک کرتے ہو، موبائل کے بیلنس کو چیک کرتے ہو، اپنے پیکج کو روزانہ چیک کرتے ہو، وہ اپنے ایمان کو بھی کبھی چیک کیا کرو کہ پلے ایمان کی دولت ہے کہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوان ہے قبرستان میں آیا کھڑا ہے، بادشاہ کی قبر ہے، گر گئی ہے، مسمار ہو گئی، برابر ہو گئی۔ بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے وہ جوان قبرستان کا چکر لگانے والے، میں تجھے دنیا کی مثال سمجھاؤں، کل میں دنیا پہ حکومت کا مالک تھا، اقتدار کا مالک تھا، پولیس استقبال کرتی تھی، فوج استقبال کرتی تھی، جماعت استقبال کرتی تھی، میرے اندر غرور آ گیا تھا، میرے اندر تکبر آ گیا تھا، اور حال یہ بن گیا تھا کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ بابا کرنے والے بھول گئے، نعرہ لگانے والے بھول گئے، پولیس بھول گئی، فوج بھول گئی، گھر والے چھوڑ گئے، اور دیکھ لے کل میں دنیا کا مالک تھا، حکومت کا مالک تھا، آج میری قبر گر گئی، برابر ہو گئی، بالکل قبر کا نام و نشان ختم ہو گیا، آج دنیا میں میرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مسلمانوں اعمال صالحہ باقی رہیں گے، نماز باقی رہے گی، قرآن باقی رہے گا، سبحان اللہ کہنا باقی رہے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ گرمی کم فرما دیں گے، کہہ دو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے کلمات ساڑی تک نہیں پہنے نا، دیکھیں کلمہ چھوٹا ہے میں بڑا، اور تو بڑا نہیں ہے، اللہ کا نام بڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے عرش کے قریب ایک ستون ہے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، اللہ پاک اس ستون سے پوچھتے ہیں ہلتا کیوں ہے؟ وہ عرض کرتا ہے رب کریم تیرے بندے نے زمین پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، لیکن تیرا وعدہ ہے جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اس کے لیے بخشش کا اعلان ہو جائے گا، مغفرت کا اعلان ہو جائے گا، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور پروردگار عالم اس تیرے بندے کے لیے بخشش کا اعلان نہیں ہوا، مغفرت کا اعلان نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی تو یہی چاہتا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے نے زمین پہ بیٹھ کے مجھے یاد کیا، گھر میں یاد کیا، تنہائی میں یاد کیا، مسجد میں یاد کیا، صبح میں یاد کیا، ظہر میں یاد کیا، میرا ذکر کیا، اور میرے بندے نے فرض پہ میرا ذکر کیا۔ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نوری مخلوقات کے سامنے اپنے بندے کا چرچا کرنا چاہتا ہوں، اور فرشتوں کا بھاگ ہو جاؤ، میں پروردگار عالم نے اپنے اس بندے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا، جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اب ابھی تو مسلمان ہیں، ہمارے قریب سے شیطان گزر جاتا ہے، دوڑ دوڑ کے شیطان آتا ہے، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، قبر میں کون سا ایمان لے کے جائیں گے؟ اور صحابہ اہل بیت جیسی ایمانی قوت پیدا کرو۔ حضور نے فرما دیا جس گلی سے عمر فاروق گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے یوں عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، بندہ سامنے آ گیا، آ کے کہتا ہے عمر فاروق لوگوں کے فیصلے کر رہے ہو، کیا تمہیں اپنی موت بھی یاد ہے؟ عمر فاروق نے جب یہ سنا مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، بادشاہ وقت ہے، خلیفہ ثانی ہے، جب اس شخص کی زبان سے سنا آنسو بہ پڑے، رونا شروع کر دیا، فرمایا کہ آجا میں نے تیرے لیے نوکری کا انتظام کر دیا، ڈیوٹی کا انتظام کر دیا۔ حضرت کیا ڈیوٹی کرنی ہے؟ فرمایا کہ جب بھی میں کسی محفل میں بیٹھوں، مجلس میں بیٹھوں، دوڑ کے آ کے میرے کان کے قریب آ کے کہنا ہے عمر فاروق تیری موت بھی آنی ہے۔ ساڑھے پاسے کوئی موت کا ذکر کرے تو بڑا وقت باقی ہے، ہونے تھوڑی مرنا ہے، ابھی تو بہت وقت جیے گا بھائی، ابھی سے کہاں موت آنے لگی ہے؟ بچپن میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، ابھی آئے گی، کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تیری اذان بھی ہو چکی، تکبیرات بھی ہو چکی، اب تو قبر کی تیاری کر، اور قبر میں کیا لے کے جائے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس ملازم کو چھٹی دے دی، صحابہ نے سوال کر دیا، ہم زمانہ لوگوں نے سوال کر دیا، حضرت اس کا گناہ کوئی نہ تھا، خطا کوئی نہ تھی، قصور کوئی نہ تھا، اس کو نوکری سے کیوں نکال دیا؟ فرمایا کہ لوگوں اب اس کی ڈیوٹی کی ضرورت نہیں رہی، یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی، دیکھ لو میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا جو مسلسل مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دی، اللہ پاک سفید بالوں والوں سے حیا فرماتے ہیں۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں، سفید بالوں والوں کو دیکھتا ہوں، اس کا ادب و احترام کیا کرتا ہوں، سفید بالوں والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن نے کھلم کھلا اللہ پاک نے اعلان کر دیا ماں باپ کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے، اگر جنت چاہتے ہو باپ کی خدمت کر کے دروازہ کھول لو، اگر جنت چاہتے ہو اماں کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول لو۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی انگریزی ملکوں کا رواج آ گیا، تو کہتے ہیں جی مدر ڈے مناؤ، بس کدا ہو گیا۔ مدر ڈے منانے سے ماں کا دن ایک دن منا لو، بقایا ماں کہاں جائے گی؟ اماں کو تو نے بھی تو ماں بننا ہے، تو نے بھی تو باپ بننا ہے، بن گیا۔ اگر تیری اولاد تیرے ساتھ صرف مدر ڈے منا کے فارغ ہو جائے تو پھر تیرا میرا کیا بنے گا؟ جس نے مدر ڈے منایا نا اس کا اپنا کیا حال تھا۔ مدر ڈے منانے والا کہتا ہے میری اماں آنکھ سے معذور تھی، میں چھوٹا بچہ تھا، نرسری کلاس میں داخل ہوا، میری اماں میرے ساتھ ہمیشہ سکول میں میری کلاس میں بیٹھی رہتی تھی، بچے مذاق اڑاتے تیری اماں کہانی ہے، آنکھ سے معذور ہے، بچہ کہتا اماں چلی جا، میرے کلاس فیلو مذاق اڑا رہے ہیں، اماں کہتی تھی مجھے کہہ رہے ہیں تجھے تو نہیں کہہ رہے، مجھے بالکل تیری محبت میں برا نہیں لگتا، او بیٹا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، مجھے کچھ بھی کہیں، معذور کہیں، کہانی کہیں، کچھ بھی کہیں، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، جب تم سکول میں آ جاتا ہے یہ چند گھنٹہ بھی میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔
بچہ کالج میں آ گیا، اماں پھر بھی کلاس میں آتی، بچہ یونیورسٹی چلا گیا، اماں وہاں بھی بالکل جدائی برداشت نہ کرتی۔ اللہ نے اس بچے کو افسر بنا دیا، دفتر میں آتی، کلیگ حضرات مذاق اڑاتے، تیری اماں کہانی ہے، اماں کہتی بیٹا کہنے دو، مجھے کہہ رہی ہیں، مجھے برا نہیں لگتا۔ بیٹے کی نوکری لگ گئی، شادی ہو گئی، اماں بہو دیکھنے آئی، بیٹے نے پھر بھی ذلیل کیا، اللہ نے پوتا عطا کر دیا، اب تو دادی اماں سے رہا نہیں گیا، پھر پوتا دیکھنے کے لیے آئی۔ آج جوان بیٹے کو بڑا غصہ آیا، افسر کو غصہ آیا، مالدار کو غصہ آیا، حسین کو غصہ آیا، سونی سونی آنکھوں والوں کو غصہ آیا۔ اماں چھت پہ موجود تھی، اسے دھکا دیا، وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے آئی، موت کا وقت آ گیا۔ اس نے کاغذ لیا اور قلم لے کے تحریر کر دی، لکھائی لکھ دی اور کسی سے کہہ دیا جب میں مر جاؤں، میری موت آ جائے، میں فوت ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، میرے بیٹے کو جا کے یہ تحریر دے دینا۔ بیٹے کو جب تحریر دی، بیٹے نے جب رکا پڑا، اب تحریر پڑھ کے دیواروں میں ٹکرے مارنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا، اس میں لکھا تھا او بیٹا سکولوں میں دھکے دینے والے، کالجوں میں دھکے دینے والے، یونیورسٹیوں میں ذلیل کہنے والے، اور لوگوں کے سامنے اپنے دفتر میں مجھے دھکے دینے والے، بیوی کے سامنے دھکے دینے والے، اور پوتا دیکھنے آئی تھی، تیرا بیٹا دیکھنے آئی تھی، محبت میں آئی تھی، یہاں بھی مجھے تو نے دھکا دیا۔ او بیٹا میں نے کبھی راز فاش نہ کیا، آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، آج میری موت آ گئی، میرا انتقال کا وقت آ گیا، مرض الموت ہے، آج میں راز کھول کے جا رہی ہوں۔ او بیٹا اب کہانی میں نہ تھی بلکہ کانا تو تھا۔ بچپن میں تیری آنکھ خراب ہو گئی، میں ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئی، ڈاکٹروں نے کہا اس کی آنکھ کا کوئی علاج نہیں، کوئی اسے آنکھ عطیہ کر دے۔ کون تجھے آنکھ دیتا؟ میں تیری اماں، میں تیری والدہ محترمہ، میں محبت کا سمندر، میں محبت کا دریا، میں شفقت، اماں رحمت۔ اماں نے آنکھ قربان کر دی، خود کانی بن گئی، خود معذور ہو گئی، ساری زندگی مجھے ذلیل کرنے والے، آج میں راہ سے پردہ اٹھا رہی ہوں، پھر میں اماں ہوں، میں نے تجھ پہ کبھی احسان نہ کیا، کبھی بتلایا نہیں، کبھی جتلایا نہیں، کبھی تجھے دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیا، اور اپنی زندگی میں کبھی اس راہ سے پردہ نہیں اٹھایا۔ آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، او بیٹا آج میں راز کھول کے جا رہی ہوں، معذور میں نہ تھی بلکہ معذور تو تھا، اور میں تیری اماں، میں نے ساری زندگی کی معذوری خود برداشت کر لی، لیکن تجھ میں معذوری نہ آنے دی، اور ساری زندگی مجھ سے نفرت کرنے والے، مجھے سے دور بھاگنے والے، مجھے دھکا دینے والے، مجھے ذلیل کرنے والے، میں آج راز اٹھا دیتی ہوں، آج بات کھول دیتی ہوں، معذور میں نہ تھی بلکہ معذور تو تھا۔ ہم سب کے ماں باپ ہم سب کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں، معذوریاں برداشت کرتے ہیں، مجبوریاں برداشت کرتے ہیں۔ ماں بھی باپ بھی دونوں جلتے ہیں تب بیٹا پلتا ہے، تب تو اور میں جوان ہوئے ہیں۔ اماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ دھوم میں جلتا ہے، تب بیٹا پلتا ہے، ایسے ہی بیٹا نہیں پل جاتا۔ اللہ نے یوں ہی اماں کے قدموں میں جنت نہیں رکھی، ابا کو جنت کا دروازہ یوں ہی نہیں بنایا۔ ہر والدین اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ ایک چھت کی طرح ہے، سوچا کرو گھر میں کتنی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، اماں ابا پہ آتی ہیں نا تو وہ اپنے بیٹوں کو نہیں بتلاتے ہیں، غصے والا ہے نا پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا، اپنے اوپر برداشت کر لیتے ہیں۔ آندھی آئے، طوفان آئے، کتنی بھی پریشانی آئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو مکان ننگا ہو جاتا ہے، کوٹھی کی چھت چلی جاتی ہے، پھر اس میں دھوپ بھی آتی ہے، اندھیری بھی آتی ہے، یالا باری بھی ہوتی ہے، ہر مصیبت آسانی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ برکت بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، شفقت بھی ہیں۔ جسے اپنی زندگی میں برکت چاہیے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، جسے کاروبار میں برکت چاہیے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، جسے اولاد میں برکت چاہیے ماں باپ کی خدمت کیا کرے۔
علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بڑا بہترین وظیفہ، ایسا تعویذ آپ کو کوئی پیر نہیں دے گا، ڈبے پیر تو کبھی بھی نہیں دیں گے ایسا تعویذ آپ کو، میں مفت میں ایک تعویذ دے کے جاتا ہوں آپ کو۔ آج دیکھ لیں، صدر سے لے کے چپڑاسی تک ہر بندہ کہتے ہیں یہ تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا، میری تنخواہ بتاؤ۔ ہر بندہ پریشان ہے، بے برکتی کا دور ہے۔ علماء نے لکھا اس کا بہترین وظیفہ یہ ہے، اماں سے ابا سے کہا کرو ہمارا نام لے کے اللہ کی